حضرات گرامی، ماہ شوال آخری لمحات میں ہے، ذکر قریب ہے، پھر ذوالحج قریب ہے۔ ہر دن اس کی نعمتیں لیے ہمارے ہاں طلوع ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے۔ آج جو ہم پڑھیں گے سنیں گے اس میں شکر کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، آج اس عنوان کی اور اس پہ عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال فرمایا اور ہم رب کو بھول گئے، ہم شکر کو بھول گئے۔ شکر کرنے والے کو کیا ملتا ہے، ناشکری کرنے والے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ وحدہ لا شریک حق سچ بیان کرنے، پھر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک میں سورہ رحمان کی جو آیت تکرار میں آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر آیت میں اللہ نے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا اور فوراً بعد یہ فرمایا کہ تم کون سی اپنے رب کی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ایک ایک اس کی نعمت میں ہزاروں چھپی ہوئی نعمتیں ہیں، اس کی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے اندر ہزاروں لاکھوں نعمتیں چھپی ہوئی ہیں جو کہ انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن اگر اللہ بندے کو تھوڑی سی فکر دے اور بیٹھ کر سوچنا چاہے تو ایک ایک نعمت اس کی نکھرتی ہوئی نظر آ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کن انعامات سے نوازا ہے، اور ہم پوری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو شکر ادا نہ کر پائیں گے۔ میں اس فرمان عالی شان سے آغاز کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کو جب نعمت سے نوازتا ہے تو اپنی شان سے نوازتا ہے، اپنی شایان شان، لیکن جب اسے شکر کا مکلف کیا تو بندے کی حیثیت کے مطابق۔ کیا پیارا جملہ ہے، تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ نے جب اپنے بندوں کو انعامات سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، تو ہر نعمت اپنی شایان شان عطا کی، جس کی ایک ایک نعمت کی کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ تو جب نعمتیں دیں تو اپنی شان سے، لیکن جب بندے کو اپنی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کا کہا تو بندے کی حیثیت اور اس کے تقاضے سے کہا۔ یہ نہیں کہا کہ جیسی میں نے نعمت دی ہے ویسا شکر ادا کرو، یہ نہیں۔ اگر رب کائنات ایسا فرما دیتا تو قیامت تک کوئی ایسا فرد ہی نہ آتا جو رب کی نعمت کے تقاضے پر پورا اترتے ہوئے شکر ادا کر سکے۔ اب بندہ جب شکر ادا کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے بندے کو نعمت سے نوازتا ہے، انعام سے نوازتا ہے، ملنے والی نعمت پر جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ کہ اللہ ساری تعریف تیری ہے کہ تو نے مجھے نعمت سے نوازا ہے، اس کا یہ الحمدللہ کہنا اللہ کو اس عطا کرنے والی نعمت سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے نا، اے باری تعالیٰ تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے، الحمدللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا الحمدللہ کہنا اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو تجھے میں نے نعمت دی ہے نا، یا تو غلام مصطفیٰ ہے، اس سے زیادہ میں نے پیار تیرے اس الحمدللہ سے کر لیا ہے۔ ہاں جی، اب بندے کا کام ہے جب اس کی نعمت سے فائدہ اٹھائے، اب بندہ سوچنے لگ جائے کہ میں کون سی نعمت پر شکر ادا کروں، اور بندہ اس تگدو میں لگ جائے کہ کب اللہ کی نعمت ملے اور اس پر الحمدللہ کہے۔ اب جس نے وہ کیا کہتے ہیں کہ عقل نہیں تے، عقل ہے تے سوچا ہی سوچا۔ اگر ہم دیکھیں ایک سانس آ رہی ہے، ایک سانس جا رہی ہے، آنے پر بھی الحمدللہ ہے، جانے پر بھی الحمدللہ ہے۔ اگر میرا اللہ چاہے
آتی ہوئی سانس کو روک دے، جاتی ہوئی سانس کو روک دے. اب کسی میں اتنی پاور نہیں کہ آنے والی سانس کو بحال کر سکے، جانے والی سانس کو بحال کر سکے. میں اور کا باتیں نہیں کر رہا، آ رہی ہے سانس، ایک جا رہی ہے، اندر کو جا رہی ہے، باہر کو آ رہی ہے. اس آنے والی سانس میں اگر بحالی ہے تو انسان اپنے معاملات بحال ہے. اگر اس آنے والی جانے والی سانس میں رکاوٹ آ گئی ہے تو انسان کسی کام کا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ ہم سوچتے ہیں اللہ گھر دے گا تو الحمدللہ کہیں گے، اللہ ڈھیروں پیسے دے گا تو الحمدللہ کہیں گے، اللہ گاڑی دولت دے گا تو الحمدللہ کہیں گے. لیکن جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اس کے عشق رکھتا ہے، تو اس کے مطابق آنے والی سانس پر بھی الحمدللہ ہے، جانے والی سانس پر بھی الحمدللہ. آپ تھوڑا سا دھوئیں میں چلے جائیں تو آپ کی سانس جب اٹکتی ہے تو آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ دل گھبرا جاتا ہے، سارا کا سارا آپ کا سسٹم جو ہے حرکت میں آ جاتا ہے. آپ اس وقت فریادی بھی بن جاتے ہیں، یا باری تعالیٰ بچا، یا باری تعالیٰ بچا. پھر اس سے نکلنے کی تگدو میں آ جاتے ہیں، پھر اس دھوئیں کو ختم کرنے کی تگدو میں کہ یہ دھواں ختم ہو جائے اور مجھے چین اور قرار ہو جائے. یہ تندور والے حضرات جب دھواں لکڑی جلاتے ہیں تو پورا محلہ بے قرار ہو جاتا ہے، حالانکہ اسی محلے نے اسی سے جا کر روٹیاں لگوانی ہوتی ہیں. لیکن جب تک دھواں ہوتا ہے وہی محلہ اس سے روٹی بھی لگواتا ہے، پھر وہی محلہ اس کو بددعائیں بھی دے رہا ہوتا ہے، بددعائیں بھی دے رہا ہو، یا تیرے دھوئیں نے ہمیں چین ہمارا خراب کر دیا. حالانکہ حالت یہ ہے کہ اس کے بنا ہمارے گھر میں روٹی نہیں بنتی. ایک دن تندور والے بند ہو جائیں تو ہم سب جو ہیں ان کو گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے روٹیاں لگوانی ہے، تندور بند کر کے گھر میں بیٹھ گئے. ہوتا ہے نا جی ایسا. تو ایک منٹ کے لیے دھواں ہمارے کھلی فضا میں آ جائے، ہماری سانس اٹک جاتی ہے، لیکن میرا اللہ جب اس سے خلاصی عطا فرما دے تو اسی اٹکنے والی سانس کی قدر بھی آ جاتی ہے. تو پتہ چلا سانس کا بحال ہو کے آنا بھی بہت بڑا انعام ہے، بحال ہو کر اندر چلا جانا بھی اس کا بڑا انعام ہے. تو بڑی باتیں اور ہیں، نعمتوں کے تذکرے تو بہت بلند ہیں، ہم تو اس کے آنے والی سانس اور جانے والی سانس کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو باقی اس کی نعمتوں کا کیسے دے سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اگر تم شمار میں لانا چاہو کہ میرا انعام تم پہ کتنا ہے تو زندگی بھر میں بھی ایک نعمت تمہیں بھی شمار میں تم نہیں لا سکتے کہ میں نے تم پر اتنی نعمتیں عطا فرما رکھی. اب میں بجائے اس سے کہ میں ادھر ادھر جاؤں، ہم تھوڑا سا اس کی نعمت کو کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں بزرگان دین اور انبیاء علیہ السلام کے اقوال سے اور ان کے اعمال و کردار سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب یہاں پر انسان ایک لقمہ لیتا ہے، لقمہ ہمارے ہاں تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے، پاؤں میں بھی پڑا نظر آتا ہے، گلیوں میں بھی پڑا نظر آتا ہے، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ بھی پڑا ہوا نظر آتا ہے، اور ہمارے جوتیوں کے نیچے آتا ہوا بھی نظر آتا ہے. جبکہ اس ایک لقمے کے پیچھے میرا اللہ کا نظام کتنا ہے، تھوڑا سا غور کریں. ایک لقمے کے پیچھے ہم نے اٹھایا، ہمارے ہاتھ میں آیا، ہم نے منہ میں رکھا، منہ سے میدے میں گیا. اب میدے میں جانے سے پہلے وہ منہ میں آیا تو دانتوں میں چبایا. اب اس چبانے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی، تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اگر اللہ پاک ہمیں چبانے کی پاور نہ دے تو ہمارے میدے میں لقمہ جا سکتا ہے؟ یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اب اس کو ذائقہ محسوس کرنے والی حس میرے اللہ نے دی ہے. اگر بے ذائقہ منہ ہو جائے تو انسان کہتا ہے یار مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، میں نہیں کھا رہا. جتنی بھی بھوک لگی ہو، بخار آ جائے، بے ذائقہ انسان کا منہ ہو جاتا ہے، وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے یار مجھے کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا. تو پتہ چلا کہ یہ جو ذائقہ ہے، یہ ذائقہ بھی اللہ کا انعام ہے. اگر یہ ذائقہ نہ ہو تو کھانا نہیں کھا سکتا. اب میدے نے اس کے اندر حرکت کی، اس کو پیسا، پیس کے آگے اس کو اگلی مشینری میں شفٹ کیا، اس مشینری نے اس کا خون بنایا تو خون الگ کر دیا، پھر اس مشینری نے اس کا گوبر بنایا تو اس کو الگ کر دیا، پھر اگلی مشینری میں گیا، اس مشینری نے گوبر کو باہر نکالا، پھر ادھر سے دوسری مشینری میں گیا، اس نے پوری آنتیوں میں پھیلایا. اب ہر سافٹ ویئر میرا اللہ کا انعام ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، حالانکہ دیکھنے میں چھوٹی سی پنجری ہے. تو اس سے پہلے ہمارے منہ میں آیا، اس سے پہلے ہمارے ہاتھ میں آیا، تو ہاتھ میں پکڑنے کی پاور کس نے دی ہے؟ تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اس پر بھی الحمدللہ. اگر ہمارے ہاتھ نہ ہو تو ہمیں جب تک کوئی کھلانے والا نہ آئے ہم کھا نہیں سکتے.
تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ پھر ہاتھ میں لقمہ توڑ کر آنے سے پہلے وہ پکانے والے کے ہاتھ پہ رہے کہ جب تک کوئی پکانے والا نہ ہو ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ اب پکانے والے کو میرے اللہ نے پاور دی، عقل دی، سمجھ دی، طریقہ دیا تو اس نے پکایا، اب اس پر بھی اللہ کا انعام ہے۔ اب اس سے پہلے، پکانے سے پہلے وہ پانی اور خمیر ہے، آٹا ہے، تو وہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ جب تک اس کو گوندنے کے لیے پاور نہ آئے، گوندنے والا نہ آئے تو اس میں روٹی نہیں بن سکتی، بھی اس کا انعام ہے۔ آٹے سے پہلے گندم ہے، جب تک وہ مشینری میں نہ جائے، آٹا پسے نہ تو نعمت نہیں بنتی۔ اب وہ مشینری بھی اللہ کا انعام ہے۔ اب اس مشینری کے پیچھے دیکھا جائے تو جس نے اس مشینری کو بنایا ہے وہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اب جس نے بنایا ہے اس کو جو میرے اللہ نے ذہن دیا ہے وہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا یہ میں سرسری کر رہا ہوں، اگر ہم اس ایک لقمے کی چھان پین کریں زندگی یہیں پہ گزر جائے، اور اس کے پیچھے میرے اللہ کی نعمتیں کتنی چھپی ہوئی ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اب اس سے پہلے ہم جائیں تو وہ کھیتی میں اندر کھڑا ہوا گندم ہے جس کو کاشت کیا جائے گا۔ اب کاشت کر کے ہمارے پاس آیا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اب کاشت کرنے والوں کو میرے اللہ نے ہاتھ میں پاور دی، مشینری دی، یہ سارا نظام، اس کے پیچھے پورا ایک سیٹ اپ ہے، وہ بھی میرے اللہ کا انعام ہے۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے اس کو دھرتی کے اندر اگایا تو ایک دانہ ملا، اب اس دانے کو زمین میں رکھا، پانی ملا، زمین کی ساری توانائی ملی تو پھر وہ تیار ہوا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اچھا، لقمہ دو چیزوں سے ہے، ایک سالن سے، ایک روٹی سے ہے۔ دونوں چیزیں مشترک ہوتی ہیں تو انسان کے منہ میں لقمہ آتا ہے۔ سالن بنے گا یا سبزی سے یا گوشت سے، روٹی بنے گی آٹا سے۔ آٹے کا تعلق بھی زمین سے ہے، سبزی کا تعلق بھی زمین سے ہے، اور گوشت کا تعلق بھی جب تک زمین سے نہ ہو وہ نہیں بنتا۔ کہ ہم جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں وہ چارہ کھاتا ہے، اب جب تک چارہ اس کو نہ ملے اس کا گوشت نہیں بنے گا۔ اب یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یعنی کہ روٹی اور سالن ملا، ہمارا ایک لقمہ بنا، جس ایک لقمے پہ ہم اتنے اترا رہے ہیں۔ ایک لقمہ کھانے کے بعد ہمارے اندر جس کی وجہ سے غرور پیدا ہو رہا ہے، ایک لقمے پر ہم اتراتے نظر آتے ہیں، اور اس ایک لقمے پر ہم بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں، اور اسی ایک لقمے کو کھانے کے بعد جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور اسی ایک لقمے کھانے کے بعد ہم حرام بھی بولتے ہیں، اسی ایک لقمے کے بعد ماں باپ کو ذلیل بھی کرتے ہیں، اسی ایک لقمے کے بعد اللہ پاک کی دھرتی پہ فتنہ و فساد بھی برپا کرتے ہیں، لیکن دیکھتے نہیں اس لقمے کے پیچھے میرے اللہ کا نظام کتنا چل رہا ہے۔ ہم نے گوشت لیا تو اس گوشت نے چارہ کھایا، چارہ زمین سے ہے۔ اب زمین پر جب تک میرے اللہ کا پانی نہ برسے، جب تک اس کو سورج کی شعاع نہ ملے، جب تک اس پر تاروں کی ٹھنڈک نہ ملے، جب تک چاند کی روشنی نہ ملے، جب تک اس میں اللہ کی طرف سے پانی نہ ملے، زمین کسی کام کی نہیں ہے۔ یعنی کہ ساری زمین کی توانائی مل گئی، سارے آسمان کی توانائی ملتی ہے، سورج کی توانائی ملتی ہے، چاند ستاروں کی توانائی ملتی ہے، ہواؤں کی توانائی ملتی ہے، آگ کی توانائی ملتی ہے۔ میرے اللہ کے کرم سے دیکھیں، مزدوروں کے ہاتھوں کی پاور ملتی ہے، مشینری کا سسٹم ملتا ہے، میرے بھائیوں صبح اور رات ملتی ہے۔ اتنے کڑے نظام کے بعد جا کے ایک لقمہ تیار ہوتا ہے جس کو ہم کھاتے ہیں۔ اب اس میں نے سرسری بات کی ہے، لیکن اگر اس کی تہہ میں جائیں تو بڑی دور دور تک بات جاتی ہے کہ میرے اللہ نے ہر شے کو پاور دی ہے۔ اب پھر جب اس کو خریدنا ہے تو اس کے لیے جیب میں پیسہ ہونا چاہیے۔ اب یہ پیسہ کس نے دیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ جس کے پاس یہ نہیں ہے، 2 دن کے لیے پیسہ نہ ملے، بچے بھوکے مر جائے، ہم خودکشی کرنے کو بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی نعمتوں کے ناشکرے بن کے اپنے بچوں کو بھی زہر دے دیتے ہیں، خود بھی مر جاتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے اس وجود پر ہمارا اختیار ہی کیا ہے۔ 2 وقت کے لیے اس نے کھانا نہیں دیا تو ہم نے زہر کھا لیا، 2 وقت کے لیے اس نے ہمیں کھانا نہیں دیا تو ہم مایوس ہو گئے، ناشکرے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، حکمران وقت پہ وبال آئے گا، مانا کہ اس سے پوچھا جائے گا تو کہاں سے فاروق اعظم جیسا حکمران ہے؟ نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں فاروق اعظم جیسا کوئی رعایا بھی تو نہیں ہے۔ فاروق اعظم کے حکمران آنے سے پہلے ضروری ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں رہنے والے عوام بھی چاہیے کہ جو فاروق اعظم سے بھی اور فاروق اعظم کے رب سے بھی ڈرنے والے ہوں، کہ جب ایک شخص آپ کے سامنے شراب کی بوتل لے آ رہا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو تھر تھرا گیا اور دل ہی دل میں خوف خدا طاری ہو گیا۔ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ، آج اگر فاروق اعظم نے میرے ہاتھ میں شراب دیکھ لی اور پتہ چل گیا
تو میرا سر قلم ہو جائے گا، یا باری تعالیٰ آج مجھے بچا لے۔ ایسی رعایا بھی چاہیے نا، اگر شہنشاہ ایسا چاہیے تو اگر رعایا ہی نہ اپنے آپ کو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک قوم خود کو تبدیل نہ کرنا چاہے۔ جب قوم انہی کی گودی میں جا کر بیٹھے گی تو کیسے یہ قوم تبدیل ہوگی؟ جب اسلام کی طرف آنا نہ چاہے، قوم سچ بولنا نہ چاہے، قوم حلال کھانا نہ چاہے، قوم حرام کی طرف بھاگے، تو وہ قوم کے اوپر کیسے اسلام والا نظام کم ہو سکتا ہے؟ پہلے قوم کو بدلنا پڑے گا۔ اب اندر ہی اندر ڈر گیا، یا باری تعالیٰ معاف کر دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، آپ نے فرمایا کیا لیا بے تیرے ہاتھ میں؟ عرض کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میں دودھ ہے۔ اب اندر سے ڈر بھی رہا، آپ نے فرمایا لاؤ دکھاؤ۔ دیکھا تو اللہ کے فضل سے شراب دودھ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اور اس نے رب کا شکر ادا کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ طائب ہو گیا۔ پھر کبھی اس نے شراب نہیں دیکھی، جب بھی نظر آیا تو سجدوں میں نظر آیا، جب بھی نظر آیا تو شکر میں نظر آیا۔ اس کے برعکس ہماری کیفیت کیسی ہے؟ آج ہمارے اوپر کیس آ جاتا ہے، ہم بڑا ڈرتے ہیں ہماری تعالیٰ بچا لے۔ صبح جب بچ جاتے کہتے اس دفعہ بچ گئے، اب نہیں پکڑے جائیں گے، اب بڑی کوشش کریں گے، اب بڑا چھپ چھپ کے رہیں گے، زمانے کو پتہ نہیں چلنے دیں گے، بڑے ہوشیار ہو کے کام کریں گے۔ وہ پھر اسی کام میں شروع ہو جاتا ہے۔ بیماری اس کے وجود میں آئی تو جب بیماری آ گئی تو باری تعالیٰ معاف کر دے، باری تعالیٰ معاف کر دے، توبہ پہ توبہ، استغفار پہ استغفار۔ جب بیماری چلی گئی، ویسا کا ویسا نظام ختم ہوا، میرے اللہ نے اس پر انعام کیا، شفا عطا فرمائی، اب ویسا کا نظام پھر چل گیا۔ اب جب بیماری تھی اس نے وہ کھانا نہیں کھایا جو بیمار کو زیادہ بڑھاتا ہے، اس نے ہر وہ کام چھوڑ دیا جو بیماری کو بڑھاتا ہے، لیکن جیسے بیماری ختم ہو گئی پھر غافل ہو گیا، وہی کھانا پھر سے شروع، وہی کام پھر سے شروع، وہ دوبارہ پکڑا گیا۔ ہم نے ایک ڈاکٹر کے کہنے سے، بیماری کے ڈر سے ہر چیز کو چھوڑ دیا، لیکن رحمان کی محبت میں اس کے خوف سے کچھ نہ چھوڑا۔ اب دیکھیں ایک لقمے پر میرے اللہ کے کتنا انعام ہے۔ کہ میرے اللہ نے پہاڑوں کو بنا دیا، بخارات کو بنا دیا، آسمان کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، ہواؤں کو بنا دیا، پانی کو بنا دیا، آگ کو بنا دیا، اور کسانوں کے ہاتھوں میں پاور دی، مشینری بنانے کا ذہن دیا، آٹا گوندنے کا ذہن دیا، آٹا بنانے کا ذہن دیا، روٹی بنانے کا ذہن دیا، پھر روٹی پک کر ہمارے ہاتھوں میں آئی تو پکڑنے کی پاور دی۔ ہزاروں لاکھوں انعاموں کے بعد جا کے انسان ہاتھ میں لقمہ پکڑتا ہے، اور پھر اسی لقمے کھانے کے بعد کہتا ہے میں کھانا کھا لوں، ابھی جا کے میں حرام کام کروں گا۔ کہاں پہ شکر کرنے والے لوگ ہیں؟ ایک لقمے کے پیچھے میرے اللہ کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں چھپی ہیں، لیکن ہمارے ہاں شکر نہیں ہے اس پر۔ ہمارے بھائیوں، میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرا اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر تم شکر کرو گے تو میری نعمتیں تم پہ بڑھ جائیں گی، لیکن اگر تم نے نا شکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے تمہارے لیے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو، اس لیے کہ جب شکر کرو گے تو شکر کرنے سے میری نعمتیں تم پہ بڑھ جائیں گی، لیکن جب ناشکری کرو گے تو تمہیں سے نعمتیں واپس چھین لی جائیں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، شریر اونٹنی کی رفتار سے بھی زیادہ اللہ کی نعمت دوڑتی ہے انسان سے۔ اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں اونٹ کے شریر کی کیا رفتار ہے، اب یہ عرب ممالک میں پائے جاتے، لیکن سمجھانے کے لیے شریر اونٹنی کی رفتار سے زیادہ اللہ کی نعمت انسان سے دوڑ جاتی ہے، اور پیارے آقا نے فرمایا جس سے ایک دفعہ اللہ کی نعمت چھن جائے دوبارہ اسے ملتی نہیں ہے۔ مثال میں سمجھانے کے لیے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو ایک لقمہ زمین پہ گرا نظر آیا سرکار کو۔ آپ نے اس ایک لقمے کو اٹھایا اور اسے صاف کیا، اور صاف کر کے آپ نے فرمایا اے عائشہ اس کی قدر کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا احترام کرو۔ آگے جو لفظ میرے نبی نے بیان فرمایا، میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو جس قوم سے میرا اللہ نعمت چھین لیتا ہے نا اسے واپس نہیں ملتی کبھی بھی۔ تو یہ برحق ہے کہ جو بندہ دولت مند ہو، بے شکرہ ہو، ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا وہ کنگال ہو جائے گا۔ جو بندہ عزت دار ہو لیکن نہ شکرہ ہو، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ وہ بے عزت ہو جائے گا۔ انسان صحت مند ہو لیکن صحت پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے، ایک دن ایسا ضرور آئے گا اس کی صحت ختم ہو جائے گی۔ انسان کو میرا اللہ عبادت کے لیے فراغت عطا کرے
لیکن شکر کر کے فائدہ حاصل کر کے نماز پڑھنے نہ آئے، ایک دن ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گا، ایک پل کے لیے بھی اسے وقت نہیں ملے گا وہ سجدہ کر لے۔ مثال کے طور پر یہ کھڑے ہو کر قیام کرنا میرے اللہ کا بڑا انعام ہے، اس کی قدر ان بزرگوں سے پوچھیں جو سجدہ نہیں کر سکتے۔ مجھے کہنے لگے کہ صاحب دعا کریں کہ میں سجدہ کر لوں، اتنے سال ہو گئے میں اس کے لطف اندوز نہیں ہو سکا، میں سجدہ نہیں کر سکا۔ اب میرے اللہ نے قیام کی پاور دی ہے تو قیام نہیں کر رہا، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ سجدہ کرنے کی پاور رب چھین لے گا، پھر پتہ چلے گا کہ رب کی کیا نعمت تھی۔ تو پیارے آقا نے فرمایا تم ناشکری کرنا چھوڑ دو ورنہ نعمتیں تم سے زائل ہو جائیں گی۔ اس پر بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے ہمارے یہاں پر میں قول بیان کرتا ہوں، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی جب تک چاہتا ہے اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، جب تک میرا اللہ چاہتا ہے انعامات سے نوازتا رہتا ہے، فائدہ دیتا رہتا ہے، انعامات کی بارش کرتا رہتا ہے۔ لیکن آگے آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے، جب اس کی ناشکری شروع کر دیتا ہے تو میرا اللہ اسی نعمت کو عذاب میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ جب میرا اللہ کسی کو انعامات سے نوازتا ہے، کسی نعمت سے نوازتا ہے، تو اگر تو وہ شکر گزار بندہ رہے، وہ نعمت اس کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے، باعث شفا بن جاتی ہے، باعث مغفرت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر بندہ نہ شکرہ ہو جائے، میرا اللہ اس کو روزی دے رہا، وہ کہتا ہے مر گیا تھا کوئی روزی نہیں ہے، میرا اللہ اس کو دے رہا، وہ کہتا ہے مر گیا تھا کوئی کام نہیں ہے، تو میرا اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں نے تو تجھے نعمت دی، اب تو نے ناشکری کی ہے، اسی دولت کو میرا اللہ عذاب بنا دیتا ہے۔ پہلے وہ حلال کھانے والا تھا، میرا اللہ اسے حرام راہوں پہ چلا دیتا ہے۔ پہلے اس سے حلال روٹی کھاتا تھا، میرا اللہ فرماتا ہے اچھا میری نعمت کی قدر نہیں کی، ناشکری نہیں کی، اب اسی پیسے سے تو شراب خریدے گا اور شراب پیے گا، اب اسی پیسے سے تو زنا کے راستوں پہ جائے گا۔ تو اس سے پہلے ڈر جو کہ میرا اللہ ہماری نعمتوں کو عذاب میں تبدیل کر دے، اس کا شکر ادا کرنا شروع کرے۔ آپ فرماتے ہیں شکر کرو۔ آگے میرے بھائیو بزرگوں نوجوان دوستو، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ نعمت کا تعلق شکر سے ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب شکر بندہ کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو اضافے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی پہلے میرا اللہ اس کو 10 روپے روزی دے رہا ہے، اگر وہ شام کو یہ کہے یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے آج مجھے 10 روپے کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تو آپ مولا کائنات فرماتے ہیں صبح ہوگی میرا اللہ اس کو 10 نہیں 20 روپے عطا فرمائے گا۔ اگر اس نے 20 روپے خریدنے کے بعد رات کو یہ کہا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں آ کر کہا وہ مالک میں تو 20 کے قابل بھی نہیں تھا، تیرا انعام ہوا کہ میں نے آج 20 کمائے، تو اللہ کل اس کی اس نعمت کو 40 میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ لیکن برعکس آگے آپ فرماتے ہیں اگر اس نے ناشکری کر دی تو میرا اللہ اس سے اپنی نعمت کو روک لیتا ہے، اس کی اضافے وہ وہاں کا وہاں رہ جاتا ہے، 10 کا 10 پہ رہ جاتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ختم کر دیتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، کسی پوچھا جائے ہاں بھئی آج کیا کمایا، کہتا ہے حال برا ہے جی کچھ بھی نہیں کمایا، آج تو کہا کہ نہیں آیا۔ لیکن اس کے برعکس ایسے لوگ بھی دیکھیں جو کہتے ہیں یار میرے اللہ کا آج بہت فضل ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہو گیا ہے۔ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں شکر پہ شکر بڑھتا جاتا ہے، نعمت پہ نعمت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ دیکھنے میں آتا ہے اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یار میرا بھی کام وہی ہے، اس کا بھی کام وہی ہے، میرے پاس بھی وہی خریدار ہیں، اس کے پاس بھی وہی خریدار ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے کام میں مندہ چل رہا ہے اس کے کام میں اضافہ چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں قول رسول اور قول خدا یہ ہے، بات یہ نہیں ہے کہ ادھر کاروبار اور ہے یا ادھر کاروبار اور ہے، ادھر چہرہ اور ہے یا ادھر چہرہ اور ہے، انشاءاللہ جی انشاءاللہ ادھر اور ہے تو ادھر اور ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے شکر اور ناشکری کی آ گئی ہے۔ اس بندے نے کہا مالک تیرا شکر ہے میں تو اتنے کے قابل بھی نہیں تھا جتنا تو نے نوازا، تو میرے اللہ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے، وہ ناشکرہ ہو کے بیٹھ گیا، مالک آج بس اتنے ہی ملے ہیں، فرمایا تو اتنے سے بھی نیچے چلا جاتا رہے گا۔ اس بندے کو فرمایا لے پھر تو شکر کرتا جا، نعمتوں کی برسات تجھ پہ برستی جائے گی۔ یہ مولا کائنات فرمانا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں اس کی تربیت کرنی چاہیے خود، کیونکہ اللہ ہی نوازنے والا ہے۔ میرا اللہ کسی کو نہ نوازے تو کوئی لے سکتا ہے؟ کسی کو نہیں ملتا۔ تو حضرت علامہ صاحب چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی شان بیان فرماتے ہیں۔ آپ کا ذوق تھوڑا سا سونے والا ہو گیا تو میں پڑھ دیتا ہوں۔
کیونکہ سبحان اللہ کی نوبت بھی نہیں آ رہی اور اللہ اکبر کی نوبت بھی نہیں آ رہی. ہاں جی ایک جمعہ اگر نہ بھی ترنم لگے تو خیر ہے، کچھ حقیقت کی باتیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ تو سو ہی گئے ہیں. ذرا سبحان اللہ ذرا بلند کریں. ہاں جی اللہ کی نعمت پہ ابھی بھی آپ سبحان اللہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ہاں جی سبحان اللہ کہنا بھی نعمت ہے. یہ سبحان اللہ کی نعمت میرا اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا. اس کی شان سن کر جو سبحان اللہ کہے تو ان لبوں میں پاور کس نے دی ہے؟ اس دل میں سمجھنے کی پاور کس نے دی ہے؟ اللہ کی شان سننے کی پاور کس نے دی ہے؟ یہاں بٹھانے کی پاور کس نے دی ہے؟ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد، فرمان مصطفیٰ سننے کے بعد، قرآن سننے کے بعد بھی مجھے کہنا پڑے گا آپ سبحان اللہ کہیں. اب مجھے، میں امید کروں گا کہ آئندہ جب میں بیان کروں تو مجھے میری وجہ سے سبحان اللہ نہ کہیں کہ خطیب بہت اچھا بول رہا ہے، میری کیا اوقات ہے میں بول سکوں؟ میں تو آپ سے بھی گیا گزرا ہوں. ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، اسی کی پاور ہے اور اسی کی قدر و قیمت ہے. ہماری طرف دیکھ کر سبحان اللہ نہ کہا کریں، ہمارے لب و لہجوں کو دیکھ کر سبحان اللہ نہ کہا کریں. اگر آپ نے سبحان اللہ کہنا ہو تو جو ہمارے لبوں سے نکلتا ہے اسے سننے پر آپ سبحان اللہ ضرور کہا کریں، چاہے اچھا لگے یا برا لگے. اگر آپ نے میرے لب و لہجوں پہ سبحان اللہ کہنا ہے تو نہ مجھے فائدہ نہ آپ کو فائدہ ہے. تو کہیں ذرا سبحان اللہ. ہم بات شروع کرتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ قل هو اللہ احد ہے شان اس دی. قل هو اللہ احد ہے شان اس دی. اوہ بخشدا لنگ بے لنگیاں نو آوے جو سندر او دی جدو رحمت چاڑے فضل دا رنگ بے رنگے آنو آوے جو سندر جدو او دی رحمت چاڑے فضل بے رنگے آنو. تو مسلمانہ کی فرماتے ہیں اجے او چاوے تے تخت بٹھا دے وے، جے او چاوے تے تخت تے بٹھا دے وے. اے مسلمانہ کے گزریاں بکھیاں اے ننگیاں نو اچھی شان والا سونا رب سائم ایویں پال دا ماریاں چنگے آنو. ہاں جی یا علی یا غوث اعظم. اب حرکت آئی ہے سبحان اللہ. اس پر میں کہتا ہوں اللہ تعالی شکر ہے. حرکت میں برکت ہے بھائی. حرکت نہ ہو تو کوئی برکت نہیں ہے. تو آپ ہی کہتے ہیں آپ حرکت کریں گے تو ادھر بھی برکت آئے گی. اور آپ کی حرکت یہ ہے کہ آپ کے لبوں سے سبحان اللہ ختم نہ ہو. یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. ہاں جی آپ کا کوئی ذوق ہے تو کوئی ہمارا بھی تو ذوق ہے نا. آپ اپنا ذوق لیتے رہے، ہمیں ہمارا ذوق دیتے رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آئیے جی آگے ہم بات کرتے ہیں. جی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کا شکر کس انداز میں بیان کرتے ہیں. آپ جب بھی بیان کرتے، جب بھی گفتگو کرتے، جب بھی کسی لوگوں میں بیٹھتے تو بات کرنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے. کس انداز میں؟ عرض کرتے الحمدللہ. سب سے پہلے کیا کہتے؟ الحمدللہ میرے اللہ ساری تعریف تیرے لیے. اور کیا کہتے؟ اللہم ربنا لک الحمد کما خلقتنا. اے میرے اللہ ساری برکت تیری تعریف اس لیے ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا. ربنا لک الحمد ہے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے. کما خلقتنا اس لیے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا. ورزقتنا اس لیے کہ تو نے ہمیں رزق دیا. وہدیتنا اس لیے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. وعلمتنا اس لیے کہ تو نے ہمیں علم دیا. وانقذتنا عرض کرتے مالک تیری تعریف ہے کہ تو نے ہمیں نجات عطا فرمائی. کتنے پیارے الفاظ ہیں. وفرجت عنا سونیا تو نے ہمیں مصیبتوں سے چھٹکارا عطا کر دیا. تیری تعریف ہے. عرض کرتے لک الحمد بالاسلام والقرآن. عرض کرتے مالک تیری تعریف ہے تو نے ہمیں اسلام بھی عطا فرمایا ہے، قرآن بھی عطا فرمایا ہے. اسلام بھی عطا فرمایا ہے اور قرآن بھی عطا فرمایا ہے. یہاں پر رک کر ایک نبی پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور وہ تعریف کیسی کرتے کہ جب بھی میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے
یا ویسے بیٹھتے تو کیا کرتے؟ الحمدللہ بالاسلام، الحمدللہ بالاسلام، الحمدللہ بالاسلام۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں، جی یا رسول اللہ، فرمایا اس بندے نے تعریف خدا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے کہ اس نے اللہ کی اس نعمت کا ذکر کیا ہے جو نعمتوں کی سردار ہے، کہ اللہ نے اسے مسلمان بنایا ہے۔ آپ دولت کو نہ دیکھیے، پیسے کو نہ دیکھیے، شہرت کو نہ دیکھیے، گاڑی بنگلے کو نہ دیکھیے، اس انعام کو دیکھیے، اس نے مسلمان بنایا ہے، مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، کلمہ رسول دیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ سب سے بہترین اللہ کی نعمت ہے۔ آگے جی کیا کہتے ہیں؟ آگے پھر اللہ کی تعریف یوں کرتے ہیں، اے میرے اللہ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْمُعَافَاتِ، عرض کرتے ہیں مالک و مولا تیری تعریف ہے، تو نے مجھے اولاد بھی دی ہے، تو نے مجھے مال بھی دیا ہے، تو نے مجھے عزت بھی عطا کی ہے۔ پھر کہتے فلک الحمد علی ذالک حمدن کثیرا، سونیا تیری ایسی تعریف ہے جو سب سے بلند تعریف ہے، اس کے بعد کوئی تعریف نہیں۔ کہتے آگے کہتے ہیں لک الحمد بکل نعمت انعمت بها علینا فی قدیم و حدیث، عرض کرتے ہیں سونیا تیری ہر نعمت پہ تعریف ہے جو تو نے مجھے نئی عطا فرمائی یا پرانی عطا فرمائی، یعنی پہلے دی یا اب دی، تیری ہر نعمت پہ تعریف ہے۔ پھر کرتے او سر او علانیت، اے مالک تیری تعریف ہے ہر اس نعمت پر جو پوشیدہ ہے اور جو ظاہر ہے۔ رس کرتے او خاصت او عام، اس کرتے مالک ہر خاص نعمت پہ تیری تعریف ہے، ہر عام نعمت پہ تیری تعریف ہے۔ آگے رس کرتے مالک لک الحمد حتی ترضا، میں تیری تعریف کرتا ہوں یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں وَلَكَ الْحَمْدُ اِذَا رَضِيتَ، مالک تو راضی ہو گیا میں اس بات پر بھی تیری تعریف کرتا ہوں۔ ہم اپنے ان اسلاف کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر صبح، ہر شام اللہ کا شکر ادا کیا ہے، لیکن ہم ہر وقت کہتے ہیں مالک تو نے دیا ہی کیا ہے؟ دولت اس نے دی، دولت لے کر بھی اس کے نہ شکرے ہو گئے۔ اس نے ہمیں گھر دیا تو اس کا گھر لے کر ہم اس کو بھول گئے۔ اس نے ہمیں گاڑی دی تو گاڑی لے کر ہم اس کو بھول گئے۔ اس نے ہمیں دیکھنے کی پاور دی تو دیکھنے کے باوجود ہم اس کو بھول گئے۔ اس نے ہمیں کان کی نعمت دی تو سننے کے باوجود ہم اس کو بھول گئے۔ اس نے کھانے کے لیے لقمہ دیا تو کھانا کا لقمہ کھا کر اس کو بھول گئے۔ اس نے چبانے کی پاور دی تو چبا کر لقمہ ہم اس کو بھول گئے، اور ہم نے قدر کرنا چھوڑ دی اور ہم نے فکر کرنا چھوڑ دی۔ میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ میرا اللہ فرماتا ہے ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے، لیکن ہم کتنا شکر ادا کرتے؟ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے ہم کتنی رزق کی بے حرمتی کرتے، ہمارے لقمے کتنے ضائع جاتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں۔ آپ کے پاس انار آیا، کیا آیا جی؟ انار آیا تو اب سارے مریدین کی نگاہیں مرشد کے چہرے پہ جم گئی کہ مرشد یہ کسے عنایت فرماتے ہیں۔ تو جب آپ کی نظر آپ نے دیکھا تو آپ کے پاس آپ کا خلیفہ موجود تھا، آپ نے انار اس کو دیا کہ لے بھی کھا لے۔ اب اس نے انار کھانا شروع کیا، کھاتے کھاتے انار میں سے ایک دانہ زمین پہ گر گیا، ایک دانہ زمین پہ گر گیا۔ چلیں آپ کے ذوق کے مطابق عزیزان گرامی ذرا توجہ فرما، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ انار دے مرید نو عطا فرمایا۔ کھاندیاں یا کدے غلامہ ایک انار زمین تے گر گیا، وہ کھائی جا رہے نے پر انہوں چک دے نہیں، لیکن بغل اندر بیٹھے میرے آقا دے غلامہ خواجہ صاحب دے اور مرید نے جنہ دی نظر مسلمانہ اس دانے تے گئی ہے، انہاں دے اندر ایک سوچ میرے اللہ نے پیدا فرمائی ہے، چونکہ جدو میرا اللہ کرم کرن تے آوے تے نعمتاں دی قدر عطا فرما دیندے، ورنہ بے قدرے بڑی نظر آندے نے۔ شادی بیامت جا کے ویکھ لیا کرو، اسی پاگلا مانگو لنگر تے ٹوٹ پینے آئے، اگر کوئی دنیا تو چلا جائے اسی پھر بھی لنگر نو ضائع کرنے آئے، لیکن یاد رکھیے گا ہو سکتا ہے جیڑا چاول دا دانا جی تسی قدر نہیں کیتی، جنوں تسی پیرا اندر رو لے آئے، او دی بے قدری کرن دی وجہ تو میرا اللہ پوری زندگی دی روزی تیری ضائع کر دے وے۔ ہو سکتا ہے ایک دانے دے اندر میرے اللہ نے تیرے واسطے برکتاں رکھیاں ہون، اس دانے دی سمجھ تو بعد میں امید کراں گا تیرے تے میرے دل اندر میرے اللہ دی نعمتاں دی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آقا دے غلام
غلامہ دانا زمین تے گریا، جدو دانا زمین تے گریا نال بیٹھے ہویا مرید پیا ویندا ہے کہ آپ کھاندے جا رہے نے پر دانے ول نظر نہیں پہ کر دے، انہوں اٹھا کے نہیں کھاندے۔ آپ کہندے نے میرا دل کیتا میں نے اٹھا کے کھا لواں، اے بھی میرے اللہ دا رزق ہے۔ پر اللہ اکبر آج کیسا دور ہے، آج تھلے گریا چک کے کھانا مسلمانہ تو ہی نو سمجھیا جاندا ہے، انہوں جاہل سمجھیا جاندا ہے، انہوں ان پڑھ گوار سمجھیا جاندا ہے، انہوں حقارت دی نظر نال ویکھیا جاندا ہے۔ آج ہر بندہ کہندا تینوں عقل کوئی نہیں، تھلے گریا نہیں کھانا چاہیے، تینوں سمجھ کوئی نہیں، جڑا کہندا ہو جائے جراثیم لگ جاندے نے۔ اوے اج دے ڈاکٹر نو سمجھ یا نبیاں دے تاجدار نو سمجھ، اے فیصلہ تو کر لے یا میں کر لواں، اے ساڈی عقل اوتھے نہیں جا سکدی جتے نبیاں دے تاجدار دی فہم و فراست جاندے۔ آج آقا دے غلامہ تھالیاں بھر کے ایک فیشن کیتا جا رہا ہے، ادھی کھا کے چھوڑ دیو تاکہ لوگ سمجھن گھروں بھوکا نہیں آیا رجا آیا ہے۔ آج فیشن کیسا کیسا آ گیا، ادھی پلیٹ کھا کے رکھ دیتی جاندی ہے تاکہ لوگوں نو پتہ چل جائے میں بھوکے گھر دا بندہ نہیں ہاں۔ اگر کوئی انگلی نال صاف کر کے سنتا پوریاں کردا نظر آئے لوگ انہوں عیب زدہ کر دینے، لوگ دے خلاف گلاں کر دینے، اور جاہلان پر گواڑا کیڑے پاسے آ گیا ہے۔ اگر تینوں سستی نال پیار ہے کیونکہ جدا نام میں لین لگاواں او دا تیرے دل اندر بڑا ہی پیار ہے، مینوں پتہ ہے علاقے والے بڑا ہی پیار کر دینے، پر میں تانوں اس موقع تے آ کے گل کراں گا۔ اج شادیاں بیاواں تے جا کے تینوں فیشن دی فکر ہے، تینوں لوگاں دی فکر ہے۔ ایک صحابی رسول میرے آقا دے غلامہ ایک جگہ تے مسلمانہ گئے نے جنہاں دا نام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اجمیہ دی محفل تے بادشاہی محفل دے اندر گئے نے۔ آپ لقمہ کھان لگے، ایک لقمہ زمین تے گریا، آپ اٹھان لگے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی حضور اے عجمیہ دی محفل ہے، ایتھے تانوں معیوب قرار دین گے، تانوں عیب زدہ قرار دین گے، تانوں جاہل قرار دے دین گے، اے لقمہ تو اٹھا کے کھانا ان دی نظر اندر عیب۔ آپ نے فرمایا یار کیڑی گل کیتی آ، میں انہاں لوگاں نو راضی کراں یا یاد رب رسول نو راضی کراں گا؟ آدھے رب رسول نو راضی کراں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لقمہ گریا ویکھیا، انہوں صاف کر کے آدھے غلام نو دیتا، لے میں روزے دی حالت اندر ہاں، جدوں شام نو افطاری دا ویلا آ جائے اے مینوں دینی، میں اس ٹکڑے نال روزی نال افطار کراں گا، اس ٹکڑے نال تے آپ بھی وقت دے شہنشاہ تے بادشاہ نے تے میری تے تیری کی حیثیت ہے، 2 وقت 2 منٹ میرے کو رہ گئے، میں گل ختم کر کے اس موضوع نو اگلے جمعے تے لے جاواں گا۔ آقا دے غلاماں چونکہ ساڈے اندر ایسی توہیناں پائیاں جا رہی ہیں، آپ نے مسلمان غلام نو کیا رات نو دینی میں روزہ افطار کراں گا۔ جدوں گھر گئے نے غلام نے صاف کر کے کھا لیا، جدوں افطاری دا ویلا آ گیا آپ نے فرمایا ٹکڑا لے آ میں روزہ کھول لواں، اج کیتی سونیا میں کھا لیا ہے۔ آپ نے مسلمان انج ویکھیا فرمایا جا میں تینوں آزاد کر دیتا ہے، میں آزاد کر دیتا ہے، اج کیتی سونیا کنے آزاد کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا ٹکڑے دی چک کے قدر کرے، میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ انہوں جہنم دی اگ تو آزاد فرما دیندا ہے۔ جنوں میرا اللہ آزادی دے دے میں کون انہوں قید کر کے رکھاں، جا میں تینوں مصطفیٰ دے صدقے آزاد فرما دیتا ہے۔ میں مسلمان آج نبی دی تعلیم دی قدر کوئی نہیں، آج نبی دے دین اسلام دی قدر نظر نہیں آ رہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، میں ضرور پڑھاں گا کہ قدر نبی دا ہے کی جانر دنیا دار کمی نے، اور قدر نبی دا جانن والے سانگے بچ مدین۔ ہاں جی اے بھی نبی دی قدر ہے، یہ غلامی مصطفیٰ چاہ کے تسی جمعہ پڑھن آ گئے ہو، اے بھی سرکار دی قدر ہے۔ جڑے حجے بھی گھراں چ بیٹھے نے بے قدرے نے مصطفیٰ دے، جڑا نماز پڑھن نہیں آندا بے قدر ہے نبی دا، جڑا قرآن نہیں پڑھدا بے قدر ہے نبی دا، جڑا حرام کھاندا بے قدر ہے نبی دا، جڑا جھوٹ بولدا بے قدر ہے نبی دا، جڑا ظلم و ستم دا بازار سرگرم کردا بے قدر ہے، او کدے قدر مصطفیٰ نہیں کر سکدا جڑا نبی دی تعلیم دی قدر نہیں کر سکدا۔
خواجہ بختیار آپ کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دانا مرید نے سٹیا قدر نہیں کی تھی توجہ نہیں گئی نال دے چک کے کھا لیا اینج فرماندے نے دانا اندر گیا میرے اللہ نے میرے تے اپنے حجابات چک دیتے اللہ راما صاحب فرما دیتیاں میرا دل نور ہو گیا میرا دل روشن ہو گیا میں اس تو پہلے کہ ہستی دا نام لواں نیت کرو سا اس ہستی نال بھی پیار کرانگے ساڈا نال بھی پیار کرانگے کرو گے جو میں نام لواں تے اس ہستی نو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کیا جاتا ہے تاجدار پاک پتن کیا جاتا ہے ہن دسو میرا ٹائم ہو گیا لیکن میں عرض کرا میں سیانا کہ بابا فرید الدین سیانا ہے آج اسی لوگوں نے کہنے تیرے چکل کوئی نہیں تو جاہل ہو گئے تھلو چک کے کھا لے میں سیانا کہ ہستیاں سیانیاں